تاریخ انسانی کے سیاہ ترین اور المناک صفحات میں ایک وہ دور ہے جب معاشرے میں لڑکیوں کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا اور انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے یہ رواج اسلام کی روشنی سے اللہ تعالیٰ نے مٹا دیے، لیکن افسوس آج بھی ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج قائم ہے، جسمانی طور پر نہیں بلکہ لڑکیوں کی خواہشات، جذبات اور حقوق کو زندہ دفن کرنے کا رواج جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جس طرح کبھی لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، اسی طرح آج لڑکیوں کے جذبات اور حقوق کو ان کی اجتماعی طور پر قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ یہ خاموش قتل معاشرتی قدروں کے نام پر کیا جاتا ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام و مرتبہ دیا جو کسی مذہب نے نہیں دیا۔ نکاح جیسے اہم فیصلے میں عورت کی رضامندی کو لازمی قرار دیا گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ یہ فرمان رسول اس وقت ہوا جب ایک مالدار نے آپ کو بتایا کہ میری لڑکی کے لیے دو افراد نے پیغام نکاح بھیجا ہے، ایک مالدار اور ایک غریب، لیکن لڑکی کا دل غریب کی طرف مائل ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شریعت نے مرد کی طرح عورت کو بھی اپنی پسند کی شادی کا اختیار دیا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں زمانہ جاہلیت کی طرح لڑکی کی پسند کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اگر لڑکی ہمت کر کے اپنی پسند کا اظہار کر بھی دے تو غیرت کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے۔ والدین اکثر مالی مفاد، خاندانی روایات یا سماجی دباؤ کے تحت ایسے رشتے طے کرتے ہیں جہاں لڑکی کی خواہشات کو مکمل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف لڑکیوں کی خواہشات کو زندہ دفن کرنا ہے بلکہ اصل میں لڑکی کو ہی زندہ دفن کرنے کے مترادف ہے۔ بیچاری لڑکی ساری عمر دل میں حسرتوں کا قبرستان لیے گزار دیتی ہے۔ اس کے نتائج بہت سنگین سامنے آتے ہیں، کیونکہ لڑکی کی شادی اس کی پسند سے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ناخوش رہتی ہے، جس سے وہ گھر اکثر تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ رشتے اکثر اذیت ناک زندگی بسر کرتے ہیں، اور اگر محبت کرنے والوں کو جب نکاح میں جمع نہ کیا جائے تو وہ حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف خاندان میں بلکہ معاشرے میں بھی بگاڑ شروع ہو جاتا ہے۔ جب لڑکی یا لڑکے کی شادی ان کی مرضی کے خلاف ہو اور بعد میں ان دونوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ ان کا ماضی کیسا تھا، تب زندگی پریشانیوں کا مرکز بن جاتی ہے، اور وہ دونوں لڑکا لڑکی کبھی بھی ایک دوسرے کو دل سے قبول نہیں کر پاتے۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ شرعی عذر کے بغیر اپنی اولاد کی خواہشات کو نظر انداز نہ کریں۔ لڑکا نیک ہو، خاندانی ہو تو مال و دولت کے معیار پر نہ پرکھیں، بلکہ شریعت پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے نکاح کر دیں، کیونکہ بہرحال زندگی مال و دولت سے نہیں، پیار سے گزرتی ہے۔ مال و دولت آنی جانی چیز ہے، پیار کرنے والے روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر لیا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اولاد کی مرضی کے خلاف اپنی ضد میں کامیاب ہو جائیں، لیکن آپ کے جگر کے ٹکڑے ساری زندگی پریشان زندگی گزاریں گے۔ ذرا سوچنا ضرور اس بات کو کہ آپ کی وقتی کامیابی کسی کی ہمیشہ کی ناکامی بن سکتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسم و رواج سے ہٹ کر اسلام کے سنہری اصول کے مطابق زندگی کے فیصلے کریں، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، تاکہ ایک پرسکون معاشرہ تشکیل پا سکے، اور بیٹی ہو یا بیٹا، اس کو اس کا پیار جو جائز ہے وہ جائز طریقے سے مل سکے۔ صرف اس طرح ہم ایک زنا سے پاک خوشحال معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔